نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے خادم حکیم نعیم نوری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور میں تمامی حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے نوری شفا خانے میں۔ آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور جو معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ اپنے دوست احباب کو شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ علم کا پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو انتہائی آسان اور پنسار کی دکان سے آسانی سے ملتا ہے اور سستا ہے، مجرب ہے، اور یہ نسخہ تیر بہدف ہے، اور ان مریضوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جن کو السر کی شکایت رہتی ہے۔ محترم سامعین کرام، السر کسے کہا جاتا ہے؟ اس مرض میں معدے کی لعاب دار جھلی پر ورم آ جاتا ہے، انفیکشن آ جاتا ہے، اور اس ورم کی وجہ سے معدے کے منہ میں کئی چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ السر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس بیماری کی وجہ سے اور اس مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے معدے کی دیگر بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، جیسا کہ بدہضمی ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا اور قبض ہو جانا، تیزابیت اور گیس اور جلن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا اور متلی اور کے آنا، یہ السر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس فکر میں ہوں گے کہ السر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کیونکہ اسپائسی فوڈس بہت استعمال کیے جا رہے ہیں، مسالے دار مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کے استعمال سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اور بعض اوقات باسی کھانا کھانے سے بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ السر کی صورت میں معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، معدے کے منہ پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مرض شدید ہو جائے اور اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو اگر مریض اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا تو اتنا اس کو مرض میں شدت آ جاتی ہے کہ اوپر ہی سے اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ بسا اوقات درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتا ہے، اور مریض کو آرام نہیں آتا، بے سکون رہتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور معمولی سا بخار بھی آ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، السر کی صورت میں معدے کے منہ پر شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو انتہائی آسان، سستا اور مجرب ہے، اور یہ نسخہ وہ ہے کہ جس کو میں خود استعمال کراتا ہوں اپنے مریضوں میں، اور الحمدللہ مریضوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جن مریضوں کو السر کا مرض لاحق ہے اور درد شدید ہے اور تڑپ رہا ہے، ایسی صورت میں 2 صورتیں اس کو کرنی چاہیے۔
شدید درد کی صورت میں امرت دھارا لیں اور بتاشا پر 1-2 قطرے اس میں ڈالیں اور اس بتاشے کو کھا لیں، فوری درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل آپ کر لیجئے اگر شدید درد ہو رہا ہے، ہینگ اصلی بالکل خالص لے لیں اور مکھی کے سر کے برابر منقع میں آپ اس کو لپیٹ لیں اور مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی فوری درد میں آرام آ جائے گا۔ جب مریض کو درد میں آرام آ جائے تو اب جو نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا استعمال شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی السر کے مرض میں افاقہ ہوگا۔ یہ نسخہ جو پیش کر رہا ہوں اس میں 5 اجزاء ہیں۔ دانہ الائچی خرد، یعنی الائچی خرد کا دانہ وہ لیں گے آپ 2 تولہ، اور دوسرا جز ہے سونٹھ، اسے لینا ہے 1 تولہ، اور تیسرا جز ہے دار چینی جو عموماً گھروں میں موجود ہوتی ہے، یہ 9 ماشا، اور چوتھا جز ہے لونگ لینی ہے 6 ماشا، اور زیرہ سیاہ کشمیری یہ 3 ماشا لینا ہے۔ ان تمام اجزاء کو الگ الگ باریک پیس لیں، پھر اچھی طرح آپس میں اس کو مکس کر لیں، ملا لیں۔ جب یہ صفوف تیار ہو جائے تو اس کو شیشے کی بوتل میں اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں، اور اس کی خوراک نوٹ کر لیجئے۔ اس کی خوراک یہ ہے کہ 1 سے 2 ماشا 1 کپ عرق بادیان کے ہمراہ دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس نسخے کا استعمال کریں، انتہائی آسان مجرب ہے اور تیر و ہدف ہے، اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے مرض میں افاقہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس مرض میں ضروری ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ جتنا زیادہ پرہیز کیا جائے گا اتنا مرض میں آسانی ہوگی اور شفا ملے گی۔ اور کچھ کام ضروری کرنے کے ہیں، جیسے روزانہ صبح شام چہل قدمی کرنی ہے، مرغن اور بازار کے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، سادہ اور متوازن غذا لینی ہے، اور صبح نہار منہ شہد اور پانی کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہد قرآن کریم فرقان حمید کی روح سے اس کی شان، اس کی افادیت یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی بیماری کا شفا موجود ہے۔ زیادہ گھی اور تیل والی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ چائے، کافی اور خاص طور پر کولڈ ڈرنک سے ہمیں مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ بکری کا تازہ دودھ کا استعمال زیادہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم پرہیز کے ساتھ اس نسخے پر عمل کریں گے، چند ہی دنوں کے بعد یہ السر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔